ناسا بہت عرصے سے پلینٹ مارس میں دلچسپی لے رہا ہے۔ اس کے لیے ناسا نے بہت سے گاڑی نما روورز مارس پر بھیجے، جیسا کہ کوئی وہاں پر رہنے کا کھوج لگا رہا ہو۔ ایلان ماسک ناسا کی روورز کی ڈسکوریز پر بہت دھیان دے رہا ہے۔ ریسنٹلی جو روور مارس پر بھیجا گیا ہے اس کا نام پرسیورنس رکھا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ہیلی کاپٹر بھی ہے۔ اس ہیلی کاپٹر کو انجیویٹی کا نام دیا گیا ہے۔ ناسا کی مارس پر ڈسکوریز کیا ہے اور یہ کیسے ہماری زندگی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ اس ویڈیو میں آپ حیران کر دینے والے ڈسکوریز کو دیکھیں گے جو ریسنٹلی ناسا نے مارس پر دریافت کی ہے، جس نے پوری اسپیس انڈسٹری کو حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو تب بھی ایک گاڑی نما روور یہاں سے لاکھوں میل کے فاصلے پر پلینٹ مارس پر اپنے کام میں مصروف ہوگا۔ اس کا نام پرسیورنس ہے۔ اس گاڑی پر $2.7 ارب کا خرچہ آیا ہے۔ یہ اتنا خرچہ ہے کہ اگر آج کے دن پوری دنیا کی گاڑیوں کی قیمت لگائی جائے تو پھر بھی اس گاڑی کی قیمت ان سب کے ڈبل ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ناسا نے اتنی بڑی رقم ایک گاڑی پر کیوں خرچ کی، اور اس کے بنانے پر بہت عرصہ بھی لگایا۔ ناسا مارس پر زندگی کی تلاش کر رہا ہے کہ کیا کبھی مارس پر زندگی کا وجود تھا کہ نہیں۔ ریسنٹلی ان روورز کی مدد سے یہ پتہ چلایا گیا ہے کہ تقریباً 4 ارب سال پہلے مارس پر کبھی پانی وجود میں تھا۔ اب یہ روورز ڈائریکٹلی سرچ آؤٹ کریں گے وہاں کی ہر چیز کو اور ڈیٹا زمین پر بھیجیں گے۔ یہ گاڑی پرسیورنس 30 جولائی 2020 کو اس وقت مارس پر روانہ کر دی گئی جب زمین پر کورونا جیسی وبا پھیلی ہوئی تھی اور ہر طرف افراتفری تھی۔ یہ گاڑی مارس پر 18 فروری 2021 کو، یعنی تقریباً 8 ماہ کا سفر طے کرنے کے بعد مارس پر اتر گئی۔ یہ وہاں ایک پرانے خشک دریا کے قریب اتر گئی۔ 60 منٹ کے بعد اس روور نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اب یہ روور مارس کی زمین پر مائکروبایولوجیکل فوسلز کو پتھروں میں ڈھونڈے گی۔ یہ گیلے اور نمی والی جگہوں پر بھی کیڑے مکوڑوں کی بھی تلاش کرے گی، اور یہ ان کاربن کی بھی تلاش کرے گی جس میں آرگینک مالیکیولز ہوں گے۔ یہ آرگینک مالیکیولز زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ گاڑی یہاں کی مٹی اور پتھروں کو اکٹھا کرے گی اور اس کو اپنے ٹیوب میں سیمپل کے طور پر جمع کرے گی۔ یہ چیزیں پھر ناسا اور یورپین لیبارٹریز کلیکٹ کرے گی اور چیک کرے گی۔ یہ گاڑی 6 ٹن کا وزن رکھتی ہے اور سائز میں ایک اچھے گاڑی جتنی ہے۔ یہ روور وہاں کی بڑی طوفانوں میں بھی کام کرے گی، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی بھی مارس پر پڑنا بند ہو جاتی ہے، جو اس کے سولر پینل بیٹریز کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس کے ارد گرد کیمرے ہیں اور اس کے بہت اوپر ناسا کے آربیٹر کیمرے بھی ہیں ہوا میں، جس کو اوپر سے سائنٹسٹ اور مشن آپریٹر اس کو آبزرو کرتے ہیں اور اس گاڑی کو اپنی من پسند جگہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ گاڑی پرسیورنس ہر اس جگہ کو تلاش کرے گی جو اس کو دلچسپ لگے۔ یہ وہاں سے سیمپل لے گی اور اس کو اپنے ٹیوب میں جمع کرے گی، اور پھر اس ٹیوب کو ہوا میں چھوڑے گی تاکہ اس کو آربیٹر انویسٹیگیٹر اٹھا لے اور اینالائز کر سکے۔ یہ ایک سائنسی آلہ ہے جو الٹرا وائلٹ لائٹ کو پتھر پر ڈالتی ہے، اور مٹی کو سکین کرنے والی لائٹ بھی ہے۔ اس گاڑی کو زندگی سکین کرنے والی تمام اوزار دے دیے گئے ہیں۔ اس میں مٹی کو سکین کرنے والی لائٹ ریفلیکٹر بھی ہے جو مٹی میں کیمیکل کمپاؤنڈ کا پتہ لگاتی ہے۔ اس کے ایک ہاتھ پر ایک کیمرہ بھی لگایا گیا ہے جو ایک
نمک کے ذرے کے برابر کو بھی اسکین کر سکتا ہے، اور اس کے نیچے سائڈ پہ ایسے کیمرے بھی لگائے گئے ہیں کہ وہ 10 میٹر زمین کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں اور پانی کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ اس میں ایسا سسٹم بھی بنایا گیا ہے کہ یہ مارس کے ماحول سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو لیتی ہے اور پھر اسے آکسیجن میں تبدیل کرتی ہے، تاکہ اس سے وہاں پانی بننا شروع ہو جائے اور یہ آکسیجن مستقبل میں پھر دوسرے اسٹروناٹس کے سانس لینے میں کام آئے۔ اس گاڑی پر 23 کیمرے لگائے ہوئے ہیں جو اب تک 1 لاکھ مارس کی تصویریں زمین پر بھیج چکا ہے، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پانی نے مارس کی زمین کو کس طرح ہموار کر دیا ہے۔ اس سے ہمیں مائکرو بایولوجیکل لائف کا سراغ لگانے میں بہت آسانی ہوگی۔ اس گاڑی کے ساتھ جو ہیلی کاپٹر ہے وہ اب تک 19 بار اڑ چکا ہے جب سے یہ روور کے ساتھ ہے۔ اس گاڑی یعنی پرسیورنس نے ریسنٹلی ایک بہت بڑا کام کیا ہے کہ اس نے کاربن ڈائی آکسائڈ سے آکسیجن بنا دیا ہے، جو کہ انسانوں کے سانس لینے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اس نے 5.4 گرام آکسیجن 1 گھنٹے میں بنا لیا۔ اتنا آکسیجن انسان 10 منٹ تک استعمال کر سکتا ہے اور اس میں آسانی سے سانس لے سکتا ہے۔ یہ اتنا ہی آکسیجن ہے جتنا کہ بڑے بڑے درخت بنا لیتے ہیں، اور یہی ایلان مسک کا پلان بھی ہے۔ اس گاڑی نے 6 سینٹی میٹر ایک پتھر کو کاٹ دیا اور اسے اپنے ٹیوب میں جمع کر دیا۔ اب ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ کوئی اسپیس کرافٹ، کوئی روور میٹیریل کو کسی دوسرے پلینٹ سے لے کے زمین کے ایٹماسفیئر میں بھیج سکتا ہے۔ ان روورز کی مدد سے اب یہ بھی پتہ چلا ہے کہ مارس پر کبھی کوئی دریا ہوا کرتا تھا۔ اس کے نشان واضح دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس نے پتھروں میں کچھ آرگینک مالیکول بھی دریافت کر لیے ہیں۔ ان مالیکولز میں کاربن اور دوسرے کیمیکل بھی دریافت ہوئے ہیں۔ سائنسدانوں کو امید ہے کہ امینو ایسڈ پہلے پانی میں موجود تھی اور وہ پانی دوسرے آرگینک کمپوننٹ سے بھی بڑی پڑی تھی۔ سائنسدانوں کا گمان ہے کہ یہیں اسی سرخ سیارے یعنی مارس پر ایک پورٹل بھی موجود ہے جو کسی دوسری دنیا یا کائنات کا باعث بن سکتا ہے۔ یہیں سے ہم کسی دوسری دنیا میں نکل سکتے ہیں یا کسی دوسرے آسمان میں، یعنی ملٹی یونیورس کی طرف ہمیں لے جا سکتا ہے۔ اس انجینیئرٹی ہیلی کاپٹر کی مدد سے ہمیں پتہ چلا کہ مارس اور زمین کے ٹیمپریچر میں اتنا خاص فرق نہیں ہے۔ ان کی ہوا تقریباً 30% مارس سے ٹھوس حالت میں ہے۔ ایلان مسک کی انسانوں کی آبادی مارس پر کے آئیڈیا نے ناسا کی کوششوں کو اور تیز کر دیا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کائنات میں پانی کسی اور پلینٹ پر کبھی وجود میں تھا، لیکن مارس پر پانی کی موجودگی کے شواہد نے ایلان مسک کی دلچسپی کو اور بڑھا دیا۔ ایلان مسک اور ناسا آج کل اکٹھے کام کر رہے ہیں تاکہ مارس پر انسانوں کی کالونی آباد کرے۔ ایلان مسک کا کہنا ہے کہ 30 سال کے دوران چاند اور مارس دونوں پر انسانوں کی کالونی ہوگی۔ اس بارے میں ایلان مسک کہتا ہے کہ دنیا کی عمر تقریباً 4.5 ارب سال ہے، اور اگر زمین پر کوئی آفت آئی تو انسان ہی مٹ جائیں گے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ انسان دوسرے سیاروں پر بھی رہنا شروع کر دے۔ یہاں کا کلائمیٹ چینج اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ اس دنیا پر بہت جلد ایک بہت بڑی آفت آنے والی ہے۔ اس لیے ہمیں دوسرے سیاروں پر اپنا بندوبست کر لینا چاہیے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے بھی 2017 میں کہا تھا کہ انسانوں کو اگلے 100 سال میں اپنے لیے دوسرے پلینٹ یعنی دوسرے سیاروں کا بندوبست کر دینا چاہیے۔ ناسا اور ایلان مسک ایک اسپیس کرافٹ یا ایک راکٹ پر بھی ٹیکساس میں کام کر رہے ہیں۔
جو تقریباً 100 لوگوں کو ایک ساتھ لے جا سکتی ہے اور 150 ٹن کا وزن بھی لے جا سکتی ہے، جو ری یوزیبل ہوگی، جو ری یوزیبل ہے، یعنی اس میں بار بار جایا جا سکتا ہے۔ ہوا میں زمین کے اوربٹ میں ایک اسٹیشن بھی بنایا جائے گا جہاں پر رکا جا سکتا ہے اور وہاں پر فیول بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ 2021 میں یونائٹڈ عرب امارات کی جانب سے ایک مشن بھیجنے کی کوشش کی گئی، لیکن مارس کے تیز طوفان اور سورج کی روشنی غائب ہونے کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوئے۔ مارس پر گرد و غبار کے طوفان بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں، جیسا کہ 2022 میں ایک روور کو کئی پتھر لگنے سے ہوا۔ ایلون مسک نے اندازہ لگایا ہے کہ وہاں پر رہنے لائق بلڈنگ لگانے کے لیے 100 لاکھ ٹن کارگو اوزار اور سامان بھیجنا پڑے گا۔ وہاں پر 10 لاکھ لوگوں کو آباد کرنے کے لیے اور یہ سامان لے جانے کے لیے اس پر تقریباً $100 ارب کا خرچہ آئے گا، اور ایک شہر آباد کرنے کے لیے تقریباً $1000 ارب لگائے جائیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ۔